بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان مرکز کی جانب سے آج 16 مئی یوم مرداباد امریکہ وسائل کی مناسبت سے ایک آن لائن ویبنار کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہمارے آج کے خصوصی مہمانان گرامی انشاءاللہ موضوعات پر گفتگو کرنا فرمائیں گے۔ صحیح اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم انتہائی شکر گزار ہیں مجلس وحدت المسلمین صوبہ سندھ کے سیکریٹری وجد الاسلام والمسلمین عقائے باقر عباس زیدی صاحب، جن کے جسموں نے ہمیں اپنے مصروفیات کے لمحات میں سے کچھ ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم شکر گزار ہیں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی نائب صدر برادر حسن عارف کے برادر نے بھی ہمیں آج کے اس آن لائن پروگرام میں جوائن کیا ہے اور ہمیں اپنے مصروفیات کے وقت میں سے کچھ لمحات دیے ہیں۔ ہم خداوند عالم سے شکر دعا گوں کہ خداوند عالم ہندوستان کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرمائے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کریں گے وجد الاسلام والمسلمین عقائے قبلہ باقر عباس زیدی صاحب سے کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے گفتگو کرنا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان لانے والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے اگر ہم پورے صحیح مسلمان بنے تو ہماری کفار اور ظالم لوگوں کے مقابلے میں جو قرآن اور اسلام کی پالیسی ہے وہ سب کے سامنے ہونی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ہماری جو آج ذمہ داری خصوصاً فلسطین کی نسبت سے ہے، جو کہ ارض مسلمین ہے، زمین مسلمین ہے، جس پر ایک سازش کے تحت امریکہ برطانیہ نے قبضہ کروایا یہودیوں کا، صہیونیوں کا بلکہ، اور انہوں نے فلسطینیوں کو وہاں سے جبراً بے دخل کیا اور ان کو ہجرت پر مجبور کیا، بم دھماکوں کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے، قتل و غارت گری کے ذریعے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیونکہ اس علاقے پر برطانیہ قابض تھا، اس کی فوجیں یہاں پر تھیں، تو انہوں نے جو ہے اس علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ اپنا قبضہ چھڑا کے گئے اور جاتے جاتے جو ہے وہ صہیونیوں کو یہاں پر حاکم کر گئے۔ صہیونیوں نے ایک گراؤنڈ بنایا تھا جرمنی میں، نازیوں نے ان کو مارا ہے، مثلا ایک ہولوکاسٹ کیا اور ایک جھوٹ بولا، در حالانکہ وہ ایک جھوٹ تھا، بیس لیس، ان کو کوئی نہیں مارا گیا، اور اگر مارا تھا تو جرمنیوں نے مارا تھا۔ ان کو چاہیے تھا اپنا کوئی صوبہ ان کو دیتے ملک بنانے کے لیے، اور کیا یہ ملک نہ ہونے کی وجہ سے پٹے تھے فرض کریں؟ تو یہ تمام مفروضے جو ہیں وہ دھوکے اور غلطی پر مبنی ہے۔ در حقیقت یہودیوں کی جو فکر ہے وہ بنی اسرائیل کے دور سے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام ثروت پہ قبضہ کریں اور دنیا کے امور جو ہیں وہ چلائیں۔ یہ ثروت مند تھے اور یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بھی کہتے تھے، اور خیبر میں اور اطراف مدینہ میں آباد ہوئے تھے آ کر رسول گرامی کے انتظار میں کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن بار بار اصرار کرتے رہے کہ حضرت موسیٰ کی باتوں کو اگر رسول گرامی مانیں گے، ان کی شریعت کو مانیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ بہرحال ایمان نہیں لائے اور انہوں نے سازشیں کی اسلام کے خلاف، اور خیبر سے پٹ کے نکلے اور پوری دنیا میں پھیلے۔ آج انہوں نے یہ کیا کہ 1948 میں کہ انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کیا، پوری دنیا کی ثروت مند اقوام اور جو اس وقت عالمی دہشت گرد اور غنڈے تھے ان کے ذریعے، اور تقریباً 72-73 سال سے یہ اس پورے علاقے میں مسلمانوں کی نسل کشی کرتے رہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے رہے۔ اتفاقاً مکتبہ تشیع نے پہلے دن سے جو ہمارے
آگاہ علماء ہیں، انہوں نے کاشف الغطا سے لے کر بقیہ امام خمینی تک سب نے مسئلہ فلسطین کو اہمیت دی ہے اور سٹینڈ کیا ہے اس کے لیے، یہاں تک کہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ سید نواب صفوی نے ایک سفر کیا بیت المقدس کا، اور انہوں نے وہاں جا کر ایسا عمل انجام دیا کہ جس سے جو ہے وہ فلسطینیوں کو قوت ملے۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ظالم قابض کے مقابلے پر قیام کریں، جہاں جہاں دنیا میں جس جس جگہ ہے، جو فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مقاومت کریں، استقامت کریں۔ خداوند عالم نے ان کو اب ایک ایسا اسلحہ فراہم کر دیا ہے کہ جس سے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ یہ اس قدر بہتر مقابلہ کر رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کو مورلی سپورٹ کریں، مالی طور پر سپورٹ کریں، جس طریقے سے بھی سپورٹ ہو سکتا ہے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور وہ وہاں پہ کھڑے رہیں۔ ہم یہ خیال نہ کریں کہ یہ مثلا جیسے ابھی آپ ویبینار کر رہے ہیں، یہ ایک کوشش ہے آپ کی، یہ عند اللہ بہت اجر رکھتی ہے، ثواب رکھتی ہے کہ آپ فلسطین کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ اپنے مقام پر ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ میں اپنے مقام پر اگر زبان کے ذریعے فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہوں تو اگر میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنا چاہیے، لیکن حوصلہ بڑھانا اور ان کو سپورٹ کرنا یہ کم سے کم درجہ ہے اسلام کا اور ایمان کا، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم انہیں ہر طریقے سے مدد فراہم کریں، اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ ہماری مرجعیت نے اس کا احساس کیا، اور امام خمینی نے سب سے پہلے رضوان اللہ تعالی علیہ نے ان کو یہ سکھایا فلسطینیوں کو کہ قیام کے ذریعے آپ کا فلسطین ملے گا، مذاکرات کے ذریعے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا انہوں نے بھی پتھر اٹھایا، پھر غلیل، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ آج رہبر عظیم الشان سید علی خامنئی حفظہ اللہ کے حکم پر شہید قاسم سلیمانی نے غزہ کو مسلح کیا، اور ابھی کل ہی ان کا بیان آیا ہے کہ ویسٹ بینک کو اور مغربی کنارے کو بھی جو ہے وہ مسلح کیا جائے گا غزہ کی طرح۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کے بعض ممالک اس کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کوئی آج فقط اظہار کر رہے ہیں، وگرنہ یہ تو جس دن وجود میں آئے تھے اسی دن تسلیم تھے۔ یہ یو اے ای ہو یا یہ سعودیہ ہو یا یہ جتنے ممالک ہیں، اردن، یہ تو خیانتوں کے نتیجے میں ہی ان کو یہ حکومتیں ملی تھیں جو انہوں نے عربستان میں خیانت کی، ٹھیک ہے۔ یہ حسین شریف جو مکے کا حاکم تھا، اس نے خیانت کی، اس کے بچوں کو یہ علاقہ اردن کا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو انہی سرمایہ داروں کی بنیاد پر اس علاقے میں انہوں نے حکومتیں قائم کی، اور عربیت کا جو نعرہ لگایا اجمیت کے مقابلے میں، اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں حکومت عثمانیہ میں ترک حاکم تھے، ان کے خلاف یہ نعرہ بھی جو ہے برطانیہ نے اور ان سے لگوایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج یہ صورتحال ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت صورتحال بہت بدل گئی ہے، طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا اپنے ڈیڈ اینڈ میں پہنچ گیا ہے اسرائیل، اس نے اپنے گرد دیواریں کھڑی کی، اور آج آپ نے دیکھا وہ دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، اور فلسطینی اردن سے بھی اور لبنان سے بھی داخل ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ نابلس والا شہر جو ہے وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول سے خارج ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ عجیب بات ہے کہ جتنے یہ پٹھو ممالک
اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. فلسطینی اتنے قوی ہو گئے ہیں، فلسطینیوں نے جو ہے وہ معرکہ سر کیا ہے، اور ابھی بہت وقت یعنی مراحل باقی ہیں جو ان کو طے کرنے ہیں. داعش جو ہے وہ ناکام رہی اسرائیل کو بچانے کے لیے. امریکہ اور برطانیہ خود آج جو ہے وہ اقتصادی پسماندگی کا شکار ہے، اور ان کی جو ایک ہیبت تھی دنیا پر وہ ختم ہو گئی ہے. ان کے کنٹرول سے جو ہے دنیا نکل گئی ہے، سپر پاور ہونا ختم ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ اسلام کی نشت ثانیہ کا دور ہے، امام کے ظہور کی راہ ہموار ہو رہی ہے. اور امام کے ظہور کے لیے جو علاقہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ قدس سے لے کر یمن تک کا ہے. عراق، شام، مکے میں آپ قیام فرمائیں گے، آغاز کریں گے مکے میں حجر اسود کے ساتھ سے کھڑے ہو کر. تو یہ تمام علاقے جو ہے وہ انشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں، اور آغاز جو ہے فلسطین سے ہے، خود سے انشاءاللہ آزاد ہوگا. اور ہم سب کی ذمہ داری ہے دنیا میں جہاں بھی ہو. میں دیکھ رہا تھا مختلف ممالک کے لوگ الحمدللہ بہت ہوشیار ہیں. کینیڈا میں مظاہرے ہوئے ہیں، مختلف حتیٰ امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں. فلسطینی جو وہاں پر فلسطینی موجود ہیں، جو ان کے حامی موجود ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا ہے. ہمیں بھی ہر طریقے سے دام درہم سخنے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے، یہ رسول گرامی کا حکم ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کا حکم ہے، یہ کربلا کی تعلیمات ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کا مقابلہ کریں، اور اپنی ذمہ داری کو کما حقہ پورا کریں. کوئی اور سوال ہے تو بتائیں. جی بہت شکریہ آغا، ہم انتہائی شکر گزار ہیں مجلس وحدت مسلمین صوبہ سندھ کے سیکریٹری آغا حجت الاسلام آقا باقر عباس زیدی صاحب جنہوں ان کے انہوں نے انتہائی اچھی گفتگو کرنا فرمے. ان کا کہنا تھا کہ امام زمانہ کا ظہور انتہائی قریب ہے، اور جس کا آغاز انشاءاللہ فلسطین کی آزادی سے ہوگا. اس کے بعد ہم انتہائی شکر گزار ہیں مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری قبلہ سید ناصر عباس شیرازی صاحب جنہوں کہ اپنے مصروفیات کے لمحات میں سے کچھ ٹائم نکلا اور آج کے ہمارے آن لائن پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہم انتہائی شکر گزار ہیں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے جنرل سیکریٹری محترم ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب، جن کے کہ انہوں نے بھی اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں. خداوند عالم سے دعا کوں خداوند عالم ان تمام دوستان کی زحمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ہم گزارش کریں گے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے ڈپٹی السلام سیکریٹری علیکم. ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب سے کہ وہ گفتگو کرنا فرمائیں اپنے ٹاپک کے جناب اوپر. قبلہ سوال یہ تھا کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال اور اس وقت جاری جنگ میں دیگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے فلسطین کی، ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین اس وقت میدان جنگ میں ہے، یعنی وہاں پر ایک جنگ کا ماحول ہے. اور یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. ایک علاقہ ہے جو یروشلم ہے، یعنی بیت المقدس ہے، وہاں پر اس کے مشرق کا ایک علاقہ ہے شیخ جرہ، جہاں پر کہ فلسطینیوں کی آبادی ہے. اور صہیونیوں کا اس پر کوئی بھی کسی طریقے سے بھی کوئی حق ویسے تو پورے فلسطین پر نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے ایک یعنی ایگریمنٹ کے تحت اور ایک اس کے تحت کہ جو جارڈن کے ساتھ ہے ان کا اس علاقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. لہذا انہوں نے ایک سب سے بڑی جو بات وہاں پر کی ہے، شیخ جرہ کے علاقے سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی. اور پھر یہ سارا صورتحال کہ جو سامنے آئی ہے کہ لوگوں نے ریزسٹ کیا ہے، لوگ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم اپنے گھروں کو نہیں چھوڑیں گے اور یہاں سے نہیں نکلیں گے. لہذا اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کی جو 100 سالہ رسومات ہیں اور سالانہ ایک رسومات ہیں جو اکثر و بیشتر یوم القدس کے دن کے قریب ہی آتی ہیں، کبھی ایک دن پہلے آتی ہیں، کبھی ایک دن بعد آتی ہیں. اس مرتبہ جمعۃ الوداع کے دن ہی ان کی تقریبات آئی ہیں صہیونیوں کی، اور انہوں نے مسجد اقصی میں جا کر اپنی مذہبی جو رسومات ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، جس پر مسجد اقصی کی توہین کی گئی، اس کی بے حرمتی کی گئی. اور پھر صہیونی فوجیوں کو دیکھا گیا کہ وہ جوتوں سمیت مسجد کے اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے وہاں پر بچوں کو، خواتین جو تھیں دوسرے حصے میں، ان کو، نوجوانوں کو زد و کوب کیا. اور پھر ایک یہ سلسلہ جو ہے وہ طول
پکڑتا چلا گیا اور فلسطینیوں نے جواب میں اس کے اپنی مزاحمت کی، اپنا دفاع کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک طرف ہمارے فلسطینی بھائی ہیں کہ جو ایک دنیا کی ظالم اور جابر اور غاصب ریاست کے سامنے سینہ سپر ہوئے ہیں اور جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہماری آپ نے بات کی ہے کہ جو اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے، دیکھیں ذمہ داری تو انفرادی اور اجتماعی ہم سب کی یہ ہے بطور مسلمان، بطور اسلامی ملک، کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی وہ مدد کو پہنچے، ہم ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کریں. اگر اسلحہ دے سکتے ہیں تو بھائی اسلحہ دیں، پیسہ دے سکتے ہیں تو پیسہ دیں، ایڈ بھیج سکتے ہیں تو وہاں پر ایڈ بھیجیں. جو اس وقت ضرورت ہے وہاں پر جو ضروری ہوتا ہے میدان جنگ میں، وہ ہمارا کام ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے بطور مسلمان، بطور اسلامی حکومتیں. البتہ جو اسلامی حکومت ہے تو کہیں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ مسلمان ممالک ضرور ہیں، یعنی عرب حکومتیں ہیں، مسلم ممالک ہیں. اسلامی حکومت کا ظاہر ہے کہ کانسیپٹ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. لہذا یہ جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو اس وقت صہیونیوں نے زور پکڑا ہے، جو یہ کوشش کی ہے انہوں نے فلسطینیوں کو نکالنے کی، یہ کیوں کی ہے؟ یہ انہی مسلم ممالک کی بے حسی اور خاموشی، اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے شروع کیے اور اسرائیل کو ایک بڑھاوا دینے کی کوشش کی، اس کو ایک سہارا دینے کی کوشش کی. یہ سارے وہ معاملات ہیں جو اس کا پیشگامہ بنے ہیں کہ اسرائیل نے بڑھ کر اب مزید ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ جو جن علاقوں میں فلسطینی باقی ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ یہ فلسطینی یہاں سے نکل جائیں اور پورے کا پورا القدس صہیونیوں کے تسلط میں آ جائے. اور پھر ان کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل وہاں پہ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں اور جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ان کا ایک وہ مذہبی ایک انہوں نے جو رنگ دیا ہوا ہے اور ایک جنونیت کی جو ایک ان کی تاریخ ہے وہ چلی ہی آ رہی ہے. ایک یہ پہلو ہے. اب مسلمان حکومتیں کہاں کھڑی ہیں؟ مسلمان حکومتیں تو کہیں بھی نہیں کھڑی ہیں. ایک مثال آپ لے لیجئے کہ آج کی یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جو کہ ظاہری طور پر جہاں پر مسلمان حکومت کر رہے ہیں، جہاں پر عرب حکومت کر رہے ہیں، شہزادے ہیں، بادشاہ ہیں، اب وہاں کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہی انہوں نے کہا ہے کہ حماس کو، بلکہ کہا ہے انہوں نے اسرائیل کو روکنے کی بجائے کہ بھائی اسرائیل حملے نہ کرے، انہوں نے حماس کو کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ جوابی کارروائیاں جو آپ کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں آپ اس اسرائیل سے جو راکٹ فائر کر رہے ہیں، آپ اس کے جواب میں وہ نہ کریں. اگر آپ نے یہ جاری رکھا تو ہم آپ کی مدد، جو وہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ کے منصوبے چل رہے ہیں وہ غزہ کے اندر اور کچھ اس طرح جو قطر، عرب امارات اور کچھ ایک دو ملکوں کے تعاون سے چل رہے ہیں، اس کو کہا ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے. یعنی آپ دیکھیں یہ کس درجے کی ایک خباثت ہے، ضلالت ہے کہ ایک مسلم دنیا کا ایک ملک، ایک عرب ملک، ایک طرف وہ اسرائیل کے ساتھ پہلے دوستی کر کے مسلم امہ کی پیٹھ پہ خنجر گھونپ دیتا ہے، فلسطینیوں کے خون سے خیانت کرتا ہے. دوسری طرف جب فلسطینیوں پہ مصیبت آ پڑی ہے، فلسطینی اس مصیبت میں ڈٹے ہوئے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کی داد رسی اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان کے زخموں پر وہ نمک پاشی کر رہا ہے. اور الٹا حماس کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہ کریں. بھائی اگر اسرائیل آپ کو مارے گا، کوئی بھی دشمن کسی کو مارے گا، تو سامنے والے کا یہ ڈیفینڈ کرنا اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا وہ دفاع کرے. لہذا یہ ان کو دفاع سے بھی روک رہے ہیں. یہ ہے مسلمان ممالک کی حالت. اور ابھی آج ہی OIC کا اجلاس ہوا ہے اور قراردادیں آئی ہوئی ہیں وہاں پر، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اسرائیل کے دباؤ میں ہو رہا ہے. اس وقت فلسطینی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت اتنے مضبوط ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ وہ کئی دن تک، کئی مہینوں تک اس جنگ کو لڑ سکتے ہیں. ان کو کوئی خوف نہیں ہے. بے شک 200-250 لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا ایک بین الاقوامی فلسطین فاؤنڈیشن کا ویبنار تھا، جس میں حماس کے جو انٹرنیشنل ریلیشن کے سربراہ ہیں ڈاکٹر باسم نعیم، وہ غزہ سے وہ تھے ہمارے ساتھ، اسی طرح خالد قدومی تھے، اور دیگر حزب اللہ جہاد اسلامی کے، فلسطین سے جہاد اسلامی کے جو احسان عطایہ صاحب ہیں، وہ بات کر رہے تھے. وہ تو ان کی بات سن کر تو ان کے ارادے تو ہمیں نہیں لگ رہے تھے کہ وہ کوئی خوف زدہ ہیں یا ان کو کوئی پریشانی ہے اس جنگ سے. وہ تو بہت ہی مطمئن تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارا کام ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں. ہاں، انہوں نے کہا کہ عوام سے اور دنیا کے مسلمان عواموں سے اور مسلمان ممالک کی حکومتوں سے، ہاں ہم توقع ضرور رکھتے ہیں کہ وہ اس مشکل وقت میں ہماری پشت پناہی کریں، ہماری پیٹھ تھپ تھپائیں. وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ کم از کم ہماری پیٹھ میں خنجر نہ گھونپیں. وہ کم از کم ہمیں یہ دھمکیاں نہ دیں کہ تم اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی نہ کرو، اپنا دفاع بھی نہ کرو. دیکھیں یہ کس درجے کی ایک
یہ احمقانہ بات ہے کہ ایک مظلوم قوم جو دبی ہوئی ہے، جو پسی ہوئی ہے، جس پر 73 سالوں سے ظلم و جبر ہو رہا ہے، آج اگر وہ چھوٹے سے اسلحے اور چھوٹے راکٹوں سے اور میزائلوں سے اپنا دفاع کر رہی ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ یہ سب نہ کریں۔ تو مسلمان ممالک تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اس ویبنار میں بھی جو انٹرنیشنل ویبنار تھا، بڑی کیٹیگوریکل ایک ریزولوشن ہم نے کی ہے، اور کل انشاءاللہ یہ بات ہوئی ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، پارلیمنٹ کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے، وہ وہاں پر بھی اس کو رکھیں گے کہ جو عرب دنیا کے ملک ہیں، جو بھی ملک ہیں، جو عرب ہیں، غیر عرب ہیں، جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، وہ ان سے ان تعلقات کو سسپینڈ کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ لہٰذا ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، مسلم ممالک کو اگر کہیں کھڑے ہونا ہے تو وہ کم از کم جنہوں نے بھی، ترکی ہے، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، یو اے ای ہے، متحدہ عرب امارات، اور بحرین جو بھی ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز قائم کیے ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پہ ان ریلیشنز کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہیے، ان کو سسپینڈ کر دینا چاہیے۔ یہ ایک سب سے بڑا کام ہے جو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو پریشرائز، عوام کو ایک پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے، عوام کو یہ رائے عامہ بنانی چاہیے، اور ان عرب ممالک سے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے، یہ تو اپنے آپ میں بھی نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ اسرائیل کے سامنے بکے ہوئے ہیں، یہ جھکے ہوئے ہیں۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا، تو جھکا جاؤ غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، تو ان کی حالت تو وہی سب کچھ ہے کہ نہ ان کا تن ہے نہ من ہے، یہ تو ایک غلام سے بھی بدتر یہ اپنی کیفیت میں آئے ہوئے ہیں۔ لہذا جو عوام کا کام ہے، عوام یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کریں اپنی اپنی جگہ سے، ہر طبقہ فکر سے، ہر معاشرے سے، ہر سوسائٹی سے، ہر سیاسی مذہبی جماعت سے یہی ڈیمانڈ آنی چاہیے کہ فی الفور یہ سارے ممالک ترکی سمیت اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں، اور جو مشترکہ ایک جدوجہد ہو سکتی ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ مسلم ممالک مل کر کریں، پاکستان اس میں لیڈ کرے، ایران اس میں لیڈ کرے، ترکی کو اس میں شامل کر لیا جائے، وہ اسرائیل سے تعلقات ختم کرے، اسی طرح اور مسلم ممالک کو شامل کر لیا جائے، ملائیشیا ہے، دیگر ہیں، تو مشترکہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے پہلا کام یہی کیا جا سکتا ہے کہ غزہ کا جو محاصرہ ہے 13 سال سے، اس کو ختم کرانے کے لیے کوئی اقدامات کیا جائے، ایڈ کنوائے بھیجا جائے، کوئی عالمی سطح کا ایک وفد وہاں پہ بھیجا جائے، صحافیوں کا وفد ہو، سیاستدانوں کا وفد ہو، یہ سارے کام ہیں جو مسلم امہ کو میں سمجھتا ہوں کہ کرنے چاہیے، اور بطور ایکٹیوسٹ اور بطور طلبہ تنظیم اور اس طرح جو این جی اوز ہیں، دیگر ہیں، ان کا یہی کام ہے کہ یہ رائے عامہ بنائیں، اور رائے عامہ کا یہی ایک نقطہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور فلسطین کی تقدیر کا فیصلہ فلسطینیوں کو ہی کرنے دیا جائے، نہ کہ کوئی اور کرے۔ جی اگر ہم آپ کے انتہائی ممنون جی مشکور، انشاءاللہ شرکا دیکھنے والوں کی جانب سے آپ کے لیے ایک سوال موصول ہوا ہے، میں انشاءاللہ ہم دیگر فرمائیے مہمانان فرمائیے، گرامی کے گفتگو کے بعد آپ مجھ سے سے کر کریں گے لیں آپ، انشاءاللہ۔ پہلے مجھ سے کر لیں انشاءاللہ میری، کیونکہ 10 منٹ کے بعد میرا ایک اور ٹی وی پہ انٹرویو ہے، میں پھر اویلیبل نہیں ہوں، مجھ سے جو کرنا ہے آپ ابھی بات کر لیں، کیونکہ وہ 10 منٹ کے بعد میرا ایک جی اور ابھی ٹی وی انٹرویو ہے، پھر میں اویلیبل اور نہیں جو ہوں گا۔ ہمیں جی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو سوال ہوا ہے آپ سے انشاءاللہ امید کریں گے کہ جو سوال ہوا ہے وہ یہ کہ اس وقت جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر کہ حماس کا ایک رہنما ہے، وہ پاکستانی حکومت اور یعنی وہ جو پاکستان کے اہل سنت کے رہنما ہیں علامہ حدیث صاحب، اس سے اور خصوصاً پاکستانی عوام سے وہ اپنا جو ہے نا وہ ایک جو کہتے ہیں کہ مدد کے حوالے سے کر رہے ہیں، امید وغیرہ۔ تو اس سوال سے پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام ایسا کیا کریں گے ان سے جو ہے نا وہ فلسطینی عوام سے یا حماس کی مدد ہو سکے؟ کوئی ایک جو اپنے کچھ کام جانے چاہیے مسلم ممالک کی جانب سے، یا وہ سارے اسلامی ممالک کے حوالے سے آ گیا، لیکن ایک پاکستانی عوام کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ اس سے حوالے سے ذرا دیکھیں، مختصراً۔ بطور پاکستانی ہمارا بہت فریضہ ہے، ہم نے ہمیشہ فلسطین کو اس کی مدد کی ہے، ہم ہمیشہ فلسطین کے لیے کھڑے رہے ہیں، ہم نے 2 جنگیں بھی فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے فلسطینیوں کے لیے لڑی ہیں، اور اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی واضح پالیسی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی مقبوضہ فلسطین سے ہی اسماعیل ہانیہ صاحب کے دفتر سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو کریں، اور ابھی ہم نے یہ پیغام آگے پہنچوایا ہے۔ انشاءاللہ جب دونوں سربراہوں کی گفتگو ہوگی تو جو بات سامنے آئے گی، اور یقیناً وہ مدد چاہتے ہیں، جب ایک دفعہ یہاں سے اپیل ہوگی، حکومت بھی کرے گی، انشاءاللہ عوام بھی کریں گے، اور ہم بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جب ایک فارمولہ بن جائے گا، جب ایک چیز سامنے ہوگی
کہ حکومتی سطح پر جب ہوں گی چیزیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں عوام بھی کریں گے, ہم سب مل کر کریں گے. ایڈ یہی ہو سکتی ہے کہ ان کو امداد پہنچائی جائے, جو امداد ان کو ضرورت ہے. اگر ان کو کھانے پینے کی اشیاء ضرورت ہے تو وہ بھیجی جائیں, اگر ان کو اسلحے کی ضرورت ہے تو وہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ حکومتیں, مسلمان حکومتیں جو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, وہ باقاعدہ ان کو جو ہے وہ مالی مدد کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اسلحے کی وہ سپورٹ کریں تاکہ جو وہ اپنا وہ دفاع کر سکیں. اس وقت جو ہے صرف ایران ہی ان کو جو ہے وہ اسلحہ دے رہا ہے, اور وہ پہلے بھی دیتا رہا ہے, اور ابھی بھی وہی اس کا وہ یعنی ایران کا ہی دیا ہوا سارا اسلحہ جو ہے اس وقت فلسطینی بھائی ہمارے استعمال کر رہے ہیں, اور اسرائیل کے مقابلے میں اپنا وہ دفاع کر رہے ہیں. لہٰذا دوسری حکومتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی یہ کریں. پاکستان حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا شاہین میزائل جو ہے 3000 مائلز کی رینج کا میزائل ہم نے کوئی وہ نمائش میں رکھنے کے لیے تو نہیں بنایا ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ہم نے اسرائیل کو ہی پیغام دیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا میزائل کیوں ہے, اور جب ضرورت پڑے گی تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سے زیادہ کیا ضرورت پڑے گی کہ جب بیت المقدس کے اوپر ہی حملہ ہو رہا ہے, ہر چیز کے اوپر وہاں پر حملہ ہو رہا ہے, تو اس سے زیادہ کون سا ماحول ہوگا کہ جہاں پر ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ویٹ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ جو ابھی آفیشیل جو ابھی ٹیلی فونک بات انشاءاللہ آج رات کو نہیں تو کل تک ہو جائے گی, جب ان دونوں سربراہوں کی بات ہو جائے گی انشاءاللہ, پھر اس میں جو چیز سامنے آئے گی اس میں ہم عوام اور این جی اوز سارے لوگ مل کر مالی مدد پہنچانی ہے, تو پھر کوئی شاید حکومتی سطح پر کوئی فنڈ کام کیا جائے یا کوئی اس طرح طریقہ کر کے جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اس میں لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور وہ فنڈ ان کو بھیجا جائے فلسطینیوں کو, تاکہ اس فنڈ سے وہ اپنی مالی اور دیگر جو ان کی غذائی اور دیگر جو زندگی کی ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکیں. یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان جو سب سے اہم کام ہے وہ کر سکتا ہے, وہ یہ کرے پہلے مرحلے میں. جی انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بہت بہت مصروفیات شکریہ, بہت شکریہ. نہیں, آپ کی مہربانی, بہت شکریہ. ہوئے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم مستقبل میں ہمارے اسی طرح پروگرام میں رہنمائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت اچھے پروگرام ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ شکریہ آگا, شکریہ. میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی دوست کو کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ کمنٹ میں اپنا سوال لکھے. انشاءاللہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو وہ ہم پروگرام کے جو مہمان گرامی ہیں ان سے انشاءاللہ وہ سوالات کریں گے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری جناب ناصر عباس شیرازی صاحب جن کو, کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں ایک بار پھر تشریف فرما ہوئے ہیں. ہم گزارش کریں گے جناب ناصر عباس شیرازی سے کہ وہ گفتگو کرنا فرمائیں صہیونزم کے حوالے سے کہ وہ کیا ہے اور اس وقت ان کے ایجنڈاز کیا ہیں. سائن کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. سائن سے گزارش ہے کہ دوبارہ شاید جوائن کرے تاکہ ان کی آواز میں کچھ مزید بہتری آئے. جو میڈیا ٹیم ہے ان سے گزارش کریں گے کہ سائن کو کوئی میسج وغیرہ بھیجیں تاکہ وہ کر سکیں. ہمارے دوست ہیں جب ایسے پروگرام سے منعقد ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان پروگرام میں ٹیکنیکل جو مسائل ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا امریکہ کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے. تو یقیناً سائن ایک بہترین مقرر ہے, ایک بہترین تجزیہ نگار ہیں, لیکن ان کے مسلسل گفتگو میں یہ مسائل اس میں یقیناً امریکہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال ہوگی. بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی نائب صدر برادر حسن عارف کے کہ وہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں. آئی ایس او اور اے ایس او کے درمیان ایک باہمی تعلقات بہت ہی اچھے اور گہرے رہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ایسے ہی تعلقات اچھے رہیں گے اور ایک دوسرے کے پروگرام سے شرکت کرتے رہیں گے. جناب ناصر عباس شیرازی صاحب نے ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے, سو امید کرتے ہیں کہ اس بار ان کی آواز میں بہتری ہوگی اور انشاءاللہ نیٹ ورک بہتر ہو گیا ہوگا. ہم گزارش کریں گے ایک بار پھر سے آگا ناصر عباس شیرازی صاحب کو کہ وہ گفتگو کرنا فرمائے اور انشاءاللہ ہم سب مل کر امریکہ کی اس چال کو جو ہے نا وہ ناکام بنائیں گے انشاءاللہ. جی آگا ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اب اگر فقط مائک آپ اپنا آن کر دیں, مائک آپ کا آف ہے وہ آن کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر الحمدللہ کہ ابھی آواز کچھ بہتر ہوئی. اگرچہ جی میں ہاں ابھی 2 پروگرام سے فارغ ہوا ہوں تو کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن شاید یہ اسٹریم یارڈ میں کوئی ایشو آتا ہے. بہرحال آپ معزز دوستوں کا, آپ کے پینلسٹ کا اور آپ کے سننے والوں کا شکریہ. آپ نے بہت اہم موضوع کے اوپر یہ ویبینار کا انعقاد کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایشوز ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں میں پبلک اویئرنیس کمپین چلائیں جس میں لوگوں کو بنیادی طور پہ یہ موضوع کنوے ہو
کہ فلسطین کا مسئلہ ہے کیا، اس کی پاکستان کے ساتھ لنکیج کیا ہے، اس کی مسئلہ کشمیر کے ساتھ لنکیج اور کنیکشن کیا ہے، اور بطور پاکستانی ہم نے اس مسئلے پہ کیوں رول پلے کرنا ہے، بطور انسان کیوں رول پلے کرنا ہے، بطور مسلمان کیوں رول پلے کرنا ہے، اور بطور ایک ہیومن بینگ جو ہے وہ ہم نے کیوں اس کے اوپر بات چیت کرنی ہے، ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ کیوں بات چیت کرنی ہے۔ تو یہ سارے موضوعات ہیں کہ جو اس کے ساتھ جو ہے مربوط ہیں۔ اب یہ کہ چونکہ موضوع آپ کا ہے کہ خود صہیونزم جو ہے نا وہ کیا ہے، تو میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی چند دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک پروگرام ہوتا ہے امریکہ میں۔ کیا ابھی میری آواز کلیئر ہے؟ کائنڈلی مجھے جی آگا آپ کی آواز بالکل کلیئر آئی الحمدللہ۔ شکریہ۔ امریکہ میں ابھی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے نیو یارک میں کل، اور اس پروگرام میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی شامل تھے۔ یہ یہودی اسرائیل کی موجودہ اقدامات کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ یہ یہودی صہیونزم کے اور صہیونی حکومت کے خلاف جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے تھے اور بات کر رہے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ظاہر ہے بنیادی طور پہ یہودیت ایک مذہب ہے، اور ہر مذہب آیا تو اسی لیے ہے کہ وہ آنے کے بعد اپنے سے آئندہ آنے والے نبی کو، اور ہر نبی جو ہے وہ بنیادی طور پہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ زمینہ سازی کرنے کا کام کرتے رہے۔ اسی طریقے سے جو ادیان ہیں ان کو اگر آپ ایک کلاسز سمجھیں تو وہ بھی اس آخری کلاس کے لیے بنیاد فراہم کرنے کا کام کرتی ہیں۔ لہٰذا یہودیت بھی آئی ہے تو اس لیے کہ وہ اسلام کی بنیاد فراہم کرے، یعنی یہودیت یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ جو کام لے کر آئے وہ یہی تھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہو اور ان کی امت جو ہے وہ بنا جائے۔ مگر یہ کہ کچھ لوگوں نے تحریف کی دین کے اندر اور اس کو اپنے مکتب اور دین کا نام جو ہے وہ دے دیا۔ 1900 میں، یعنی آج سے تقریباً 120 سال قبل، جو یہاں سب اس ایریا فلسطین جسے ہم کہتے ہیں، اس فلسطین کا سینسس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ سینسس وہ ہے جو برٹش لائبریری میں بھی ہے، اور یہی سینسس ہے کہ جو آٹومن امپائر نے اس وقت جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ اس سینسس کے مطابق اس سرزمین پر موجود یہودیوں کی تعداد 6500 تھی، اور اس سرزمین پر موجود کرسچن کی تعداد 14000 کچھ سو تھی، اور اس سرزمین پر موجود فلسطینیوں کی تعداد جو ہے وہ 7,56,000 کچھ افراد تھی، اور ٹوٹل جو یروشلم کا اس وقت وہ تھا میونسپیلٹی تھی، اس میونسپیلٹی میں جو یہودی ووٹ تھا وہ 101 ووٹ تھا۔ یہ ہے یہودیوں کی یہاں پر تعداد۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک تفکر اور ایک آئیڈیالوجی جو یہودیت کو لیڈ کرتی ہے، جو الٹیمیٹلی یہودیت کی جگہ لے لیتی ہے، جسے زیونزم انگلش میں اور صہیونی جو ہے وہ اردو میں کہا جاتا ہے، یہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک اتحاد پسندانہ ورژن ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو لیڈ کرتا ہے تھیوڈور ہرزل، اور بنیادی طور پہ وہ 2 پوائنٹ ایجنڈا لے کر آگے چلتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی مذہب نہیں ہے اکیلے، بلکہ ہم ایک نیشنلٹی ہیں۔ نیشنلٹی ہیں یعنی ہم بنی اسرائیل ہیں، اور یہ سرزمین جو ہے وہ بنی اسرائیل کی سرزمین تھی، یہ ہماری جائے پیدائش تھی، اس سرزمین سے ہم جو ہے وہ ہم نے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ آغاز کیا ہے، لہٰذا یہ سرزمین ہمیں دوبارہ واپس ملنی چاہیے۔ یہ ایک پہلا تھا، پہلا کہ ہم نیشنلٹی ہیں، ہماری نیشنلٹی جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اور یہ سرزمین بنی اسرائیل کی سرزمین ہے۔ اس تھیوری اور آئیڈیالوجی کو انہوں نے نام دیا پرومسڈ لینڈ کا، اور اس کو کنیکٹ کیا توریت کے ساتھ کہ توریت میں، البتہ یہ میں جو ہے وہ تحریف شدہ توریت کی بات کر رہا ہوں، کہ توریت میں ہمیں اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ اس سرزمین پر جو ہے وہ ہمیں حکومت دے گا، اور دنیا پر ہماری حکومت کی جو وہ ہونی ہے، اس کی جو بنیاد فراہم ہوگی وہ اس سرزمین پر حکومت سے ہوگی۔ لہٰذا جیسے ہم مسلمان خواہ شیعہ ہیں خواہ سنی ہیں پرومسڈ لینڈ کے قائل ہیں، یعنی سرزمین موعود کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک مہدی موعود کے قائل ہیں، پرومسڈ لینڈ کے نہیں بلکہ پرومسڈ پرسنالٹی کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، احادیث میں وعدہ کیا ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو قائم ہونا ہے اور حضرت مہدی کی حکومت قائم ہونی ہے۔ بالکل کانٹریری ٹو دیٹ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرزمین موعود ہے، یعنی پرومسڈ لینڈ ہے، اور اس سرزمین کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے جب یہ سرزمین ہمارے پاس آئے گی تو پھر پوری دنیا پر ہماری حکومت کا خواب پورا ہوگا۔ لہذا خواب حکومت دنیا پر کرنا ہے، لیکن اس سرزمین کی جیوگرافیکل پوزیشن، اس کی جیو پولیٹیکل پوزیشن، اس کی ہسٹوریکل پوزیشن، اس کی اکنامیکل پوزیشن، یہ یعنی اگر اس پہ بات کریں تو بہت ٹائم چاہیے۔ یہ 3 دنیا کے بر اعظموں کا لنکیج پوائنٹ ہے، یہ دنیا کے قدیم ترین روٹس اس کے اندر ہیں۔ یہاں وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین سے آپ یہ سمجھے کہ دنیا کا سب سے بڑا
ऑयल के जितने लिंक्स हैं और ऑयल के जो चोक पॉइंट्स हैं वो इसी सरजमीन के अंदर हैं। यानी इस सरजमीन का, इसको हम एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक थ्योरी पेश करते हैं, हार्ड लैंड की थ्योरी। यानी जिसका मतलब ये, जैसे आप बॉडी के अंदर हार्ट देखते हैं कि हार्ट जिसके पास है तो वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बस हार्ट लैंड थ्योरी ये है कि दुनिया के अंदर एक हार्ट है और दुनिया का वो हार्ट जिसके कब्जे में है वो पूरी दुनिया पर रूल करेगा। लिहाजा ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन सबसे बढ़कर ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। और वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये सरजमीन मऊद है, यानी इस सरजमीन का हमसे वादा किया गया है। लिहाजा वहां से उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट की बैक टू होम के नाम से, और इस पूरे यूरोप से और अमेरिका और पूरी दुनिया से उन्होंने अर्ज फलस्तीन पर आने का सिलसिला शुरू किया। कुछ माइग्रेशंस हुई और इस माइग्रेशन का अगला मरला ये हुआ कि जब पहली जंग अजीम हुई तो इस सरजमीन के ऊपर जाहिर है ये ऑटोमन एम्पायर के उसमें था, डोमेन में था। ऑटोमन एम्पायर हार गई, यानी खिलाफत उस्मानिया। उसके हारने के नतीजे में ये एरिया टेक ओवर कर लिया ब्रिटिश ने, ये ब्रिटिश मैंडेट का हिस्सा करार पाया। ब्रिटिश ने मुसलमानों की उस खौफ और ताकत से खौफजदा होके इनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया, अपने मैंडेट के इलाकों को छोटे छोटे ममालिक बना दिए, और उन ममालिक के अंदर इस थ्योरी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बैक टू होम वाली, ताकि मुसलमानों के ऊपर एक चेक भी डेवलप हो जाए। और मुसलमानों के, जैसे इमाम खुमैनी ने कहा कि मुसलमानों के कल्ब में एक खंजर के तौर पर उन्होंने इसराइल के वजूद के लिए जमीना साजी की और उसको बालफोर्ड एग्रीमेंट के जरिए से उसको लेजिटिमाइज किया। फिर अगले मरले में सेहूनियों ने जो है एक वाकया हुआ, जिसे आप बिल्कुल सारी दुनिया जानती है कि जिसका कहा जाता है कि होलोकास्ट हुआ। होलोकास्ट खुद एक ऐसी मिथ है कि जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है कि होलोकास्ट, यानी अगर वाकई होलोकास्ट हुआ है तो फिर होलोकास्ट पे आपको रिसर्च की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त यूरोप के तमाम ममालिक में कानूनन बैन है, आप होलोकास्ट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। होलोकास्ट यानी यहूदियों का कत्लेआम किया गया। लिहाजा यहूदियों का कत्लेआम किया गया, कहां पर हुआ है जी? यूरोप में हुआ है। यूरोप के किस मुल्क में हुआ है? जर्मनी में हुआ है। किसके हाथों हुआ है जी? क्रिश्चियंस के हाथों हुआ है। किस रेस के हाथों हुआ है? जर्मन के हाथों हुआ है। यानी जिसके जो नस्ल है वो जर्मन नस्ल है, जो करने वाले हैं वो ईसाई हैं अकीदा के लिहाज से। जिस सरजमीन पर हुआ है वो यूरोप का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी सजा किसको मिलनी है? उनको कंपनसेट कहां करना है? वो अर्ज फलस्तीन में, यानी मुसलमानों के ऊपर और अरबों की सरजमीन के ऊपर। लिहाजा उनको वहां से लाके यहाँ बसाया जाता है और बुनियादी टारगेट ये है कि इस सरजमीन पर डेमोग्राफिक चेंज, आबादी का तवाज़ुन जो है वो चेंज किया जाए और यहाँ पर इनकी आबादी जो है उसको एक डोमिनेंट पोजीशन दे दी जाए। लिहाजा पहली जंग अजीम और उसके बाद दूसरी जंग अजीम में जब ये वाकया हो जाता है जर्मनी में, तो लाखों की तादाद में यहूदी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हगाना की और इसी तरह फिर बेन गुरियान की अगर आप मूवमेंट्स देखें तो ऐसी मूवमेंट चलाती हैं कि पूरा क्रशिंग ताकत का हर तरह का इस्तेमाल करके फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल किया जाता है। इसे यौम नकबा कहा जाता है, यानी ये अजीम तबाही, जिसका मतलब है एक दिन के अंदर 7 लाख से ज्यादा लोगों को घर बदर कर दिया गया, उनसे उनकी जमीनें ले ली गई, उनके घर ले लिए गए, उनकी जायदादें ले ली गई, उनका पानी ले लिया गया, उनकी एग्रीकल्चर ले ली गई, उनकी रिसोर्सेज ले लिए गए। फलस्तीनी दुनिया में सबसे दरबदर कौम करार पाई, वो अपने मुल्क से ज्यादा दूसरे मुल्कों के अंदर चले गए और लाखों लोगों को शहीद, हजारों लोगों को शहीद किया गया, हजारों बच्चों को शहीद किया गया। बदतरीन इस्तेसाल हुआ तारीख इंसानी के अंदर। और बहाना क्या बनाया गया कि चूंकि यहूदियों पे जुल्म हुआ है, इनको सरजमीन देनी है, इनको होमलैंड देना है। दरअसल क्या होगा कि एक छोटा जुल्म जो है, अगर फर्ज करें हम उसको मान भी लें, उसको कंपनसेट करने के लिए आपने इतने आलमगीर जुल्म की बुनियाद रखी कि आपने लाखों लोगों को उसका शिकार किया। इसके पीछे अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था, इसके साथ जो है वो ब्रिटिश थे और इसके जरिए से उन्होंने प्रैक्टिकली ये फिजा बनाई कि इस सरजमीन पर फिर पहले 2 स्टेट थ्योरी के नाम से और 1948 में उन्होंने बाकायदा इसराइल का क़याम जो है वो अमल में लेके आ गए। इसको अब उन्होंने पोलिटिसाइज किया, इस थ्योरी को सेहूनिज्म की, और इस थ्योरी को पोलिटिसाइज करके इसका नाम रखा ग्रेटर इसराइल। लिहाजा आज जो आप नक्शा देखते हैं इसराइल के कनेस्ट के बाहर लगा हुआ, जिसमें इस सरजमीन को उन्होंने तोसी देनी है, यानी आ तो गए यहाँ पे, यहाँ उन्होंने एक बुनियाद तो बना ली, लेकिन एक्सटेंशन करनी है, उसकी एक्सपेंशन उसकी रूह के अंदर है। लिहाजा एक्सपेंड करके कहां तक जाना है, एनेक्सेशन करके कहां तक जाना है, वो कहते हैं कि हमने जाना है दजला और फुरात के पानियों तक। लिहाजा ये कल इस्लामी ममालिक के जो वो सारे का सारा हमारे कंट्रोल में होगा और ये उनके ख्याल में इस सरजमीन पर जब हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम होगी। लिहाजा यहाँ पर जो हुकूमत है ये यहूदी हुकूमत नहीं है,
ये सहूनी हुकूमत है, ये सहूनी वर्जन है उसका, यही लीड कर रहा है इस वक्त अमेरिका को, यही लीड कर रहा है इजराइल को, यही लीड कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ जितनी कॉन्स्पायरेसीज होती हैं उसको। और प्रैक्टिकली इस वक्त जो है वो ज्यूज बहुत कम रह गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सहूनिज्म है कि जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये है कि इस सहूनिज्म का अल्टीमेट टारगेट क्या है? इनका अल्टीमेट टारगेट ये है कि आपने ये सुना कि ये क्यों किया गया है, जैसे 9/11 की बात हम करते हैं ना, 9/11 क्या है? 9/11 एक प्रिटेक्स्ट बनाया गया कि जी हमारे इलाकों में हमले हो गए, हमारे टावर्स तबाह हो गए, हमारे ऊपर बदतरीन दहशतगर्दी हुई, इसको बुनियाद बना के उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक जंग लॉन्च कर दी गई, और उसमें आ गए शाम, इसमें इराक में आ गए, अफगानिस्तान में आ गए, पूरी वार जो है वो उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ इन्होंने जारी कर दी। इसी तरह का एक मॉडर्न 9/11 हुआ है, जो दरअसल एक गेम थी, एक कॉन्स्पायरेसी थी और एक साजिश थी, लेकिन उसका अल्टीमेट हदफ इन्होंने ये लेने की कोशिश की कि उसके नतीजे में ये इसराइल की तोसी कर रहे थे। और वो क्या था? वो ये था कि जिसे आप दाइश के नाम से जानते हैं, चाहे दाइश जो है वो इस सरजमीन को पैरालाइज कर देगी, सीरिया की हुकूमत का रूल खत्म हो जाएगा, इराक की हुकूमत का रूल खत्म हो जाएगा, मुकद्दस मकामात को तबाह कर देंगे, बदतरीन दहशतगर्दी करेंगे, यहाँ पर गर्दनजनी करेंगे, लोगों को जिंदा जलाएंगे, टैंकों के नीचे देंगे, इज्तिमाई कत्ल करेंगे। इस पूरे इलाके को क्रशिंग रिस्पांस के जरिए से इस सारी सरजमीन से लोगों को इतना खौफ फैलाएंगे कि कोई बंदा इस सरजमीन पर रह नहीं सकेगा। और यही हुआ, ये पूरा एरिया, लाखों की आबादी यहां से निकली, लोग जो है वो पनागजीन हो गए, कोई इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए, और कुछ जो है वो तुर्की की साहिल की उसके बॉर्डर के ऊपर आकर बैठ गए, यूरोप की तरफ जो इन्फ्लक्स स्टार्ट हुआ, और ये पूरी सरजमीन खाली हो गई। और अब ये बिल्कुल इस तैयारी में थे, चूंकि इनको बैक एंड सपोर्ट नुसरा को, दाइश को इसराइल प्रोवाइड कर रहा था, इनके हॉस्पिटल्स के अंदर इसको सारी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडेड थी, मेडिकेशन प्रोवाइडेड थी, फाइनेंस प्रोवाइडेड था। तो ये था कि उसके बाद वो इसराइल को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि आगे तो सीरिया का रास्ता है और सीरिया में कोई हुकूमत नहीं है, आगे इराक है, इराक में कोई हुकूमत नहीं है, और दाइश जो है वो चूंकि इनके साथ पहले ही वो सिंक्रोनाइज थी, वो दरमियान से हट जाएगी और ये पूरा एरिया जो है ये टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन ये काम मुजाहमत के लोगों ने नहीं होने दिया, इमाम महदी के लोगों ने नहीं होने दिया, और वो जब इन्वॉल्व हो गए तो सूरत हाल ये हुई कि वो इसराइल जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देख रहा था, उसी इसराइल के इस बॉर्डर के ऊपर जो है वो हिजबुल्लाह आ गई, अशीदुशाह भी आ गई, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस आ गई, और साथ ही जो है वो ईरान की अपनी फोर्सेस भी आ गई सीरियन हुकूमत के रिक्वेस्ट पर इसराइल के खिलाफ। नतीजा क्या हुआ कि इस सारी सरजमीन के ऊपर जो रेजिस्टेंस की पावर्स हैं, उन्होंने इतना मजबूत नेक्सस जो है वो क्रिएट कर लिया कि अब इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल बनने का ख्वाब है वो बिल्कुल शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। और यहीं से यहूदियत के इस नजरिए का डिक्लाइन स्टार्ट हो रहा है, यहीं से यहूदियत जो है वो इस नजरिए के हवाले से बदतरीन बुहरान की तरफ जा रही है। और वो बुहरान ये होगा कि जो अहदाफ उन्होंने बयान किए थे कि एक ऐसी सरजमीन की जहां लॉ एंड ऑर्डर होगा, पीस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, वहां आप सब लोगों को लेके जाएंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल होगा, वहां आपको लोगों को लेके जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम इस सरजमीन को एक्सपेंड करेंगे, फिर हम इतना दजला फुरात तक पहुंच जाएंगे, फिर पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम होगी। ये जो ख्वाब था, चूंकि एक पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ये होती है कि जिसकी सृष्ट में फैलना है, जब आप उसके फैलाव के अमल को रोक देते हैं तो वो अंदर से टूटना शुरू होती है। इस वक्त जो सहूनी हुकूमत है, चूंकि अननेचुरल है, चूंकि उसकी बुनियाद जो है वो रखी गई है स्पेकुलेशंस के ऊपर, साजिश के ऊपर, कॉन्स्पायरेसीज के ऊपर, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन इस वक्त वहां की ये है कि इस वक्त वहां बदतरीन सियासी बहरान है। इस वक्त वहां आपके इल्म में है कि ये 4 मरतबा वहां पार्लियामेंट में इलेक्शन हो चुके हैं, और चौथी मरतबा इलेक्शन के बाद भी इसको नेतन्याहू को कहा गया था कि आप हुकूमत बनाएं, नेतन्याहू हुकूमत नहीं बना सका। उसके बाद उन्होंने अभी अपोजिशन को कहा कि आपके पास जो है वो 30 डेज है, आप हुकूमत बनाएं। अगर ये ना हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि चौथी मरतबा भी हुकूमत जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, और 5वां इलेक्शन 2 साल के पीरियड के अंदर कराना पड़ेगा। हैवीली डिवाइडेड है इस वक्त उनकी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स, ताकि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। इसी तरीके से आपके इल्म में है कि उनके यहाँ इस वक्त जो है सोसाइटी के अंदर अरब और यहूदियों के दरमियान, और फिर जो कलर्ड एक मसला है कि जो यहूदी आए हैं यूरोप से और अमेरिका से वो व्हाइट हैं, और जो यहूदी आए हैं अफ्रीका से और एशिया से वो ब्लैक हैं या कलर्ड हैं। उनके दरमियान शदीद तरह के मसाइल जो है वो शुरू हो गए हैं, चूंकि ये बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं और वो बहुत ज्यादा हाईली प्रिविलेज्ड हैं, इनके दरमियान शदीद मसाइल शुरू हो गए, सोसाइटी में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए हैं। और फिर अभी ऊपर से गजा की जब जंग शुरू हो गई तो उस जंग के नतीजे में जो क्रशिंग रिस्पांस आया है फलस्तीनियों की तरफ से वो इतना ज्यादा है कि पूरा इसराइल, थ्रू आउट इसराइल, मशरक व मगरब तक, उसके सारे बड़े शहर और अहम स्ट्रेटेजिक पोस्ट और इलाके जो है वो निशाना बनना शुरू हो गए। तो इस सारे ने इसराइल, कौन सा इसराइल था, यानी वो जो सहूनी इसराइल है वो कौन सा इसराइल है? अनडिफीटेबल,
वो इसराइल है जो तारीख में हमेशा 2-3 घंटों में अरब कंट्रीज को टेक ओवर करता है, उनके कैपिटल्स टेक ओवर करता है। वो आज अपने कैपिटल को नहीं बचा पा रहा, वो आज अपने अंदर जंग को रोक नहीं पा रहा। वो नहीं कर सकता कि जंग गजा में रहे और जंग जो है वो मगरबी किनारे पे, मशरकी किनारे में रहे, लेकिन फलस्तीन के अंदर या इसराइल के अंदर ना है। जंग इस वक्त इसराइल के अंदर जा चुकी है। वो इसराइल के जो जिन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के उन्वान से ग्रेटर इसराइल बनना था, आज वो इसराइल इतना छोटा और कोता हो गया है कि ये छोटे मिसाइल उसकी पूरी की पूरी जो आप ज्योग्राफी है उसको टेक ओवर कर चुके हैं। और इसराइल इस वक्त अपने मुल्क के अंदर अपनी जंगी मशकें भी नहीं कर सकता है, इतना छोटा साइज है बाज इलाकों के अंदर से उसका। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इसराइल का इस वक्त रिवर्स गेयर लग गया है। सेहनिज्म का आइडिया नाकाम हो गया है महदवियत के हाथों, और एक बार फिर खैबर की तारीख रकम हुई है। और ये जो किला है सेहनिज्म का, ये एक मरतबा फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बेटों के हाथों और उनकी सपोर्ट के साथ मिसमार होने जा रहा है। लिहाजा सेहनिज्म एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी है, आइडियोलॉजी है, जिसके जरिए से पूरी दुनिया के वसाइल पर कब्जा करना मकसूद है। उसकी बुनियाद इस सरजमीन पर रखी जानी थी, यहां से उसकी एक्सटेंशन करके उन्होंने पूरी दुनिया पे एक ऐसा ज्योग्राफिकल पोजीशन ले लेनी थी कि दुनिया उनको जो है वो नेग्लेक्ट ना कर सके। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मकतब अहले बैत की कोशिशों से, इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की कोशिशों से, बिलखसूस आका खामनई की कोशिशों से, और फिर पूरी दुनिया में जो मजलूमीन की हिमायत है उसके जरिए नतीजे में आज इसराइल का सहर पाश पाश हो गया है। आज उसकी ताकत की हैबत खत्म हो गई है। आज उसकी जो पावर थी, मिलिट्री माइट, वो बिल्कुल शैटर हो चुकी है। और आज जो उसकी थ्योरी थी, जिसकी बुनियाद पे जो सेहनिज्म की जो आपका क्वेश्चन था, जिसकी बुनियाद पे उनकी स्टेट खड़ी है, जैसे पाकिस्तान की थ्योरी क्या है, ये टू स्टेट की थ्योरी है कि भाई हम आपका नहीं रह सकते, लिहाजा में अलग वो दे दो, और हमने एक ऐसी सरजमीन लेनी है जहां हम इस्लाम की असूलों की बुनियाद पर जिंदगी बसर करें। पाकिस्तान की ये थ्योरी पाकिस्तान की जड़ें प्रोवाइड करती है। अगर हमारी जड़ें में और हमारे दरमियान डिसकनेक्शन आ जाए, ये पौधा सूख जाएगा। लिहाजा आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत करें। और उस उन्वान से जब हम इनको देखते हैं तो इनकी नजरियाती सरहद क्या है, वो ग्रेटर इसराइल है, वो सरजमीन मऊद है। इस सरजमीन मऊद के जो आइडियोलॉजी और थ्योरी है, उसके मुकाबले में महदवियत की कुव्वतों ने आकर उनका रास्ता रोक दिया है। और जो महदी मऊद की आइडियोलॉजी है, उसके जो दुनिया में मराकज बयान किए गए हैं, उसके हवाले से हर आने वाले दिन एक नया मरकज जो है वो रेजिस्टेंस की पावर्स के हाथों में आ रहा है, यानी महदवियत की कुव्वत के हाथों में आ रहा है। लिहाजा अमली तौर पे उनके लिए फिजा जो है वो साजगार होती जा रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सेवनिज्म का ये चेहरा पूरी दुनिया को पेश करें, इसकी इल्मी बुनियादें पेश करें, इसके मबानी पेश करें, इसकी कंस्पिरेसीज पेश करें, इसकी जो इन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म दिए हैं उसको पूरी दुनिया के सामने बयान करें, इन्होंने जिस तरीके से दुनिया को एक्सप्लॉइट किया है उसको बयान करें, इनका जो हकीकी चेहरा है वो बयान हो, और दुनिया को ये शेल्टर ना मिले कि ये एक मजहब है और इन्हें यहाँ पर रहने की इजाजत होनी चाहिए। नहीं, ये खालिस्तन इंतहा पसंदों का एक मजमू है जो इसराइल के अंदर है। ये यहूदी नहीं है, ये सेहूनी है, जो बुनियादी तौर पर ताकत का और कुव्वत का हर तरह का इस्तेमाल जायज समझते हैं अपने मफादात के असूल के लिए। और उनकी निगाह में उनका मफाद ये है कि वो क्रशिंग रिस्पांस दें तमाम मुसलमानों को, जिस तरीके से भी, साजिश के जरिए, ब्रूटैलिटी के जरिए, और उनको उनकी सरजमीन के अंदर उनको वीक करें, और इस सरजमीन पर ग्रेट इसराइल का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर करें, जो अल्लाह के हुक्म से और बहरहाल मुजाहमत के ब्लॉक की एफर्ट से और बहुत ज्यादा शहदा की कुर्बानियों के नतीजे में आज ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है। और आज वो इसराइल जो ग्रेटर होने के ख्वाब देखता था, अपने गिर्द कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके दरअसल खुद को एक आप कह लें कि एक वाल के अंदर, यानी वाल्ड होना भी है, और जैसे एक आप कहते हैं कुआं, तो एक वेल के अंदर जो है ना वो खुद को महसूर कर रहे हैं। और जैसे ही वो महसूर होंगे तो आप ये ज़हन में रखें कि जिसकी सरिश्त में फैलना है, जब वो एक जगह रुक जाएगा तो उसके अंदर जो है वो क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त मौजूदा सेहूनी हुकूमत शदीद क्रैक्स का शिकार है, मिलिट्री के उन्वान से, पॉलिटिक्स के उन्वान से, इस डिफेंस के उन्वान से, और सोसाइटी के उन्वान से। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जो ख्वाब देखा है, ये जो हकीकत बनेगा इंशाल्लाह। आयतुल्लाह सैयद अली खामनई ने, रहबर मुअज़्ज़म ने, के जो उन्होंने बयान किया है वो ऑन ग्राउंड्स है, वो रियलिटीज की बुनियाद के ऊपर है, वो जस्ट एक मिथ नहीं है, क्योंकि कोई इस लीडरशिप ने कभी मिथ पे बात नहीं की, वो कैलकुलेटेड है। और उनकी कैलकुलेशन ये है कि इसराइल जो है वो 2 दहाइयां मैक्सिमम जो है 25 साल की बात की गई, उसमें से कुछ साल गुजर गए, 2 दहाइयां नहीं गुजार सकता। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से इसराइल की हैबत जो है वो बिल्कुल पाश पाश हो गई है, इसराइल के लिए अब सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन है, और उसका बहुत तेज डिक्लाइन
مومنٹم پکڑ گیا اس کا ڈکلائن یہ شروع ہو گیا ہے. ہمیں اس گرتی دیوار کو دھکا دینا چاہیے عوامی فضا کے ذریعے سے, انٹلیکچوئل فضا کے ذریعے سے, روابط کے ذریعے سے, شیعہ سنی یونٹی کے ذریعے سے, چونکہ دشمن اس سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور پورے پاکستان میں ایک سٹینڈز کے ذریعے سے, تاکہ ہماری حکومتیں ہماری ول کو ریفلیکٹ کریں اور فلسطین کی حمایت میں بات کریں اور عالمی فضا بنے جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی سپورٹ بڑھتی جائے. اور آپ کا یہ ویبینار, آپ کی یہ کانفرنس بھی میں اسی کنیکشن میں سمجھتا ہوں اور اسی عنوان سے میں ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ ہمارا یہاں حاضر ہونا ظلم کے مقابلے میں مظلومین کی حمایت میں شمار کیا جائے اور ایک پبلک اویئرنیس کمپین کا حصہ قرار پائے, جس کے نتیجے میں ہم ان سازشی عناصر کو اور ان کا حقیقی چہرہ جو دنیا کے سامنے بے نقاب کر سکے. کوئی کوشچن ہوگا تو میں اس کے لیے حاضر ہوں, ورنہ پھر اجازت چاہوں. جی انتہائی آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے مصروفیات ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوا. انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم گزارش کریں گے امام اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے نائب مرکزی برادر حسن عارف کو کہ وہ بیت المقدس کی اہمیت کے حوالے سے اور بالخصوص جو برادر ایک طلبہ تنظیم سے تعلق رکھتے کو اور ایک سب ایک طلبہ تنظیم ہے, تو ان صورتحال میں بیت المقدس کے حوالے سے طلبہ تنظیم خصوصاً طلبہ کا کیا جو ذمہ داری بنتی ہے ان صورتحال میں. برادر حسن عارف امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے نائب مرکزی صدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کی اہمیت کے حوالے سے چند گزارشات کا کہا گیا تھا. آغاز کرتا ہوں رہبر معظم انقلاب کے اس فرمان سے کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں بلکہ فلسطینی اور دیگر اقوام عالم کے خلاف دہشت گردی کا ایک اڈا ہے, جس کے خلاف جدوجہد ظلم اور دہشت گردی کے خلاف جدوجہد ہے, جو کہ ایک عوامی فریضہ ہے. اولاً تو اسرائیل کی یہ دہشت گردی کے اڈے والی حیثیت جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ عالمی امن و امان کے لیے یا دنیا بھر میں آپ چاہے القاعدہ کا گن صاف کر لیں, آپ چاہے داعش جیسی تنظیموں سے لڑ لیں, آپ چاہے اس طرح کی دوسری پراکسیز کو ناکام کر لیں, لیکن جب تک وہ اڈا یا وہ مرکز موجود ہے جہاں سے اس طرح کی سازشیں یا اس طرح کے پلانز مسلسل جو ہے وہ نکل رہے ہیں یا مسلسل اس طرح کی چیزیں پلان ہو رہی ہیں, تب تک اس طرح کی جدوجہد یہ ہے, یا جب تک آگے کی ان پراکسیز سے لڑنا یا ان کے خلاف جدوجہد جو ہے وہ بہرحال ادھوری ہے. یعنی ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہونا ہے اور کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال جو مرکز یا محور ہے یا جو ان چیزوں کی بنیاد ہے ان تمام پالیسیز کی یا ان تمام سازشوں کی, اس کے خلاف یا اس کا گرنا یا اس کا ختم ہونا سب سے زیادہ اہم اور مہم ترین ہے. دوسرا, ظاہراً اسرائیل جو پہلے برادر ناصر عباس شیرازی بھی اس کا ذکر کر رہے تھے, کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے, نہ وہ فقط یہودیوں کو کچھ علاقوں سے نکالا گیا ان کو آباد کرنے کا مسئلہ, نہ فقط ایک زمین کا مسئلہ, بلکہ یہ ایک باقاعدہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے. وہ سرزمین موعود کے قائل ہیں, وہ صہیونیت کی عالمی حکومت کے قائل ہیں, اور وہ اس کے لیے اس سرزمین کو ایک ابتدائی آواز کٹ گئی. وہ ظاہر گریٹر اسرائیل کے قائل ہیں. ان کا پلان جو ہے وہ اس جو ایک خطۂ زمین جس پر انہوں نے سب سے پہلے قبضہ کیا ہے اس کو ایک عالمی حکومت میں بدلنے کا ہے, یا اس کو گریٹر اسرائیل میں دجلہ و فرات کے پانیوں تک پہنچنے کا مسئلہ ہے, جو کہ عالمی امن و امان کا بھی اور اس خطے کا بھی جو ہے وہ ایک امن و امان کا مسئلہ ہے. فقط فلسطینیوں سے یا فلسطینیوں تک جو ہے وہ یہ محدود نہیں ہے. اس عنوان سے بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اسرائیل جسے ہم کہیں کہ ایک عالمی استکبار کا ایک بہترین پلان, ان کے بہترین دماغوں کا بنایا ہوا ایک پلان, جس کا ایک دنیا بھر کے سامنے ہیبت کی ایک مثال کے طور پہ بنایا گیا, جس کی وہ اسرائیل جو کہ اپنے بارڈرز کے اندر رہ کر بات ہی نہیں کیا کرتا تھا, وہ اسرائیل جو چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ دوسرے ممالک سے ان کے علاقے چھین سکتا تھا, وہ اسرائیل جس کی ملٹری مائٹ کی جو ہے وہ مثالیں دی جاتی تھیں, یا دنیا بھر میں بہترین ریسورسز اس کے پاس اویلیبل, وہ یعنی اس کے حمایتی اس کے ساتھ اس انداز میں کھڑے ہوئے کہ ان کے لیے نہ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی حیثیت تھی, نہ عالمی قوانین کی کوئی حیثیت تھی, نہ ایون کوئی عوامی رد عمل کا یا پریشر کا خوف تھا. وہ ہر صورتحال میں ہر جو ہے ظلم پر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. اسی طرح اس کا اقتصادی غلبہ اتنا ایک ہو کہ وہ سپر پاورز کو بھی بلیک میل کر سکتا ہے, اور دنیا بھر کا میڈیا اس کے اشاروں پہ چل رہا ہو. اتنا بڑا پلان جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وہی خیبر کے قلعے والی یا مرحب والی حیثیت ہے کہ دنیا بھر کے عالمی استکبار کے لیے یہ ایک امیدوں کا محور ہے, یا جب تک یہ موجود ہے ان کے اپنے یعنی وہ بہترین پلانز اس کے ذریعے جو ہے وہ نافذ العمل کرنا چاہتے ہیں. اس بت کا گرنا یا اس ان کے سب سے بڑی امید کا ٹوٹنا جو ہے
وہ نہ صرف عالمی استقبال کے پلانز کے لیے دنیا بھر کے ظالمین کے لیے جو ہے وہ ایک سبق کی حیثیت رکھے گا انشاءاللہ، اور ایک مثال کی حیثیت ہے. یعنی کہ آپ چاہے جتنا مرضی آپ بہترین دماغ بیٹھ کر پلان کر لیں، چاہے دنیا بھر کے آپ ریسورسز اکٹھے کر لیں، چاہے آپ اس کے لیے اپنے تمام تر جو ہے وہ زور لگا لیں، جتنی مرضی داعش جیسی پراکسیز چلا لیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ پلانز کو جس طرح بھی چاہیں اپنی منمانی کے ذریعے دنیا بھر میں نافذ العمل کروا سکتے ہیں. چوتھی گزارش یہ کہ مسئلہ فلسطین کی اہمیت جو ہے وہ عالمی امن و امان کے حوالے سے ایک جو اہم ترین ہے کہ ایک اینٹیٹی یا ایک کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ایک اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ نہ اقوام متحدہ کی اس کے سامنے کوئی حیثیت رہے، نہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو مانے، نہ وہ دنیا بھر کے لیے جو کوئی امن و امان کے قوانین وضع کیے گئے ہیں ان کو مانے، نہ کوئی اس طرح کی باقی کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی پریشر ہو، نہ کوئی جو ہے وہ دنیا میں اسے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مخالفت کا سامنا ہو، ظاہراً ایون مسلمان ممالک کی طرف سے بھی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی قابل ذکر مخالفت کا سامنا جو ہے وہ ہمارے مسلمان ممالک کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ عالمی امن و امان کے لیے دنیا بھر میں ظالمین کو شہ دینے کے مترادف ہوتا ہے، یا ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے مظلومین کے لیے کوئی ایک امید یا کوئی ایک ایسی اینڈ پوائنٹ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر اس ظلم کا یا اس کا اینڈ ہے یا کوئی یہ کنٹرولیبل ہے. تو اس طرح کی اینٹیٹیز یا اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ بہرحال اگر اسرائیل اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہتا جس رفتار سے وہ آگے بڑھ رہا تھا، تو اس نے ایک دنیا کے ایک حصے کو جو ہے وہ عالمی قوانین سے یا عالمی اداروں سے یا دنیا میں کوئی وہ تمام چیزیں جو کہ کسی بھی تمام اینٹیٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، بالکل ان کی دسترس سے باہر لے جانا تھا. اس کے اوپر یہ جو ضربیں لگی ہیں خصوصاً حزب اللہ اسرائیل جنگ والی، یا اس کے بعد مقاومتی بلاک کا اس کے گرد طاقتور ہونا، اس کے داعش جیسی بڑی پراکسیز کا ناکام ہونا، یا یہ موجودہ صورتحال جو ابھی جنگ مثلا اسرائیل کے خود بارڈر کے اندر لڑی جا رہی ہے، یہ دنیا بھر کے امن و امان کے لیے یا دنیا بھر میں جو ہے وہ ظالمین کو مزید آگے بڑھنے سے بچانے کے لیے ان کے لیے ایک جو مثال بننے جا رہی تھی، بہرحال اس کا ایک جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ کے مترادف ہے. اس کے بعد ظاہراً اس کی مذہبی حیثیت اپنی جگہ پہ موجود ہے. دنیا بھر میں ہم اگر عالم اسلام کے اتحاد کے حوالے سے بات کریں تو یعنی تمام ہم چند خائن عرب حکمرانوں کی بات نہیں کرتے، وہ امت مسلمہ کے دل میں، یا اللہ میری آواز لے آئی ہے جی، تمام مسلمانوں کے دل میں موجود ہے، وہ مسجد اقصیٰ کا یا ظاہر قبلہ اول کی حیثیت ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اب اس میں ہمارا کردار ظاہراً طلبہ تنظیم ہونے کے ناطے بھی، مسلمان ہونے کے ناطے، ایون چونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، دنیا بھر میں ایک جو ہے ظلم و استبداد کے خلاف ہونے والے ایک شہری کی حیثیت سے بھی جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے خلاف اپنے تمام تر وسائل، ہم نے جو بھی اس کے اوپر اہمیت پہ جو چند گزارشات کی ہیں، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا کردار یا جس حد تک بھی ہماری کیپیسٹی ہے، اگر باقر زادی گزارش کر رہے تھے، اولاً سب سے کم ترین درجہ ایمان اس کو یعنی اس کی مذمت کرنا یا اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا زبانی رد عمل دینا ہے. اس کے خلاف عوام میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، اس کے خلاف لوگوں کو جو ہے وہ شعور دینے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس ایشو کو ٹھنڈا نہ ہونے دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ کسی بھی ظلم پہ جب خاموش رہا جاتا ہے یا جب اس سے یعنی ظلم پر رد عمل نہیں آتا، تو وہ ظلم جو ہے وہ پھر نارمل کے لیول پہ آ جاتا ہے، وہ نیو نارمل بن جاتا ہے. تو اس ظلم کو نارمل بننے سے بچانے کے لیے یا اس ظلم کو نارملائز ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بھرپور ضرورت ہے. پاکستان بھر میں ابھی آپ کا یہ ویبینار اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اسی طرح جس طرح پاکستان بھر میں ہر سال یوم القدس منایا جاتا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق، اور انہوں نے جس طرح اس مسئلے کو ایک علاقائی مسئلے سے نکال کر ایک عالمی مسئلہ بنا دیا، یہ اسی جو ہے وہ اسرائیل کی نابودی کی طرف جو ہے وہ ایک اس کا بہت بڑا کردار ہے. اور ہمارا اسی انداز میں جو ہے وہ کردار ہونا چاہیے. عملی مدد جہاں جہاں پاسبل ہے، جس انداز میں بھی ہم ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا ان کے لیے کسی بھی چیز میں مدد کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور خصوصاً عوام کو شعور دینے کے حوالے سے یہ جو خواص کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو ایسی تنظیموں کی یا ایسے فورمز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے اندر آگہی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو شعور دینے کے لیے، لوگوں کو اس ایشو تک کی صحیح معلومات دینے کے لیے ہمارے جو ہے وہ کردار اس حوالے سے بہت اہم ہے. انشاءاللہ
रहबर मौज़म इनकलाब की खुशखबरी के मुताबिक, या जो उन्होंने बशारत दी थी उसके मुताबिक, इंशाअल्लाह जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसराइल के ज़वाल का जो मरहला है, ये इसराइल के ज़वाल का जो सिलसिला है वो ना सिर्फ शुरू हो चुका है बल्कि स्पीड पकड़ चुका है और अपने काफ़ी सारे मराहिल को जो है वो तय कर चुका है। और इंशाअल्लाह रहबर मौज़म इनकलाब की दी हुई खुशखबरी के मुताबिक अगले 20-25 सालों में या अगले कुछ अरसे में इंशाअल्लाह हम इसराइल जैसी किसी नजासत का वजूद इस सरजमीन पर या इस दुनिया पर नहीं देखेंगे। जज़ाकल्लाह। अपने कोलीग, अपने बिरादर आतिफ मेहदी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस वेबिनार को अच्छे से अच्छा बनाने में मेरी मदद की और इसको कामयाब बनाने में हमारी मदद की। हम अपने शुरका की भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वो अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम निकाल के हमारे इस वेबिनार में शरीक हुए। और हम इसके साथ साथ अपनी तलबा तंजीम जो बिरादर तंजीम है ISO के भी शुक्रगुजार हैं कि वो उन्होंने अपने जो ना मरकज़ी नुमाइंदे की शिरकत को यकीनी बनाया और अपना कीमती टाइम हमें फ़राहम किया। अब मैं गुजारिश करूँगा बिरादर हसन अली सजादी से कि वो इस उन्वान के तहत इस उन्वान के मुताबिक गुफ्तगू करना फरमाए और उसके साथ साथ जो बर सगीर और जो पाकिस्तानी अशखास थे जिन्होंने फ़लस्तीन के बारे में जो मौक़िफ़ रखा था वो भी अपने जो शुरका हैं या फिर वो जो आवाम है जो हमें सुन रहे हैं इस वेबिनार के ज़रिए से उन तक पहुँचाए। सबसे पहले खुदावंद तबारक व तआला का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तौफीक बख्शी कि इस उन्होंने गुफ्तगू करना फरमाई। और जी आगा जान, जी आगा जान, आपकी आवाज़ आ रही है? जी बोलें, अभी आप बोलें। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मज़लूमीन फ़लस्तीन ने आज भी इसराइल को जो है वो शिकस्त से दो चार किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बुनियादी तौर पर जो है इसराइल और फ़लस्तीन का ये जो मामला है वो जैसे मुकर्रिरीन ने बयान फरमाया, ये कोई एक दो दिन का नहीं बल्कि सहूनियत की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो काफ़ी अरसे से जो है वो जारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो उस जो है अपने मकासद नाजायज़ मकासद को हासिल करने में नाकाम हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी नाकाम होते रहेंगे। इस हवाले से काफ़ी जो है दुनिया की शख्सियात ने जो ये समझते हैं कि फ़लस्तीन की जो सरज़मीन है वो हक़ बनता है फ़लस्तीन की आवाम का, वो चाहे मुसलमान हों, ईसाई हों या वो यहूदी जो पहले से फ़लस्तीन में जो है वो क़याम बसीर थे। जैसे आज जो है इंडिया इसराइल की हिमायत में खड़ा है, लेकिन वो अपनी तारीख़ अगर याद करें तो उनके जो बानी हैं महात्मा गांधी, उनकी तकारीर या उनके जो खिताबात थे उनमें से ही उनको ये चीज़ मिल जाएगी कि वो फ़लस्तीन के हिमायत में थे और इसराइल की मुखालफत में थे। एक खिताब में उन्होंने फरमाया कि ये एक मजहबी अमर है, लिहाजा इसे ताकत के बलबूते पर नाफिज नहीं होना चाहिए। ये इसराइल के हवाले से महात्मा गांधी फरमा रहे थे। आज इंडिया में जो भी आवाम है और उसके साथ साथ इंडिया की जो खुसूसन हुकूमत है, उनको ये अपने बानी के हवाले से इस बयान को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ जो है देखनी पड़ेगी कि हमारे बानी भी इसराइल के मुखालिफ थे, इसलिए हमें भी इसराइल का मुखालिफ बनना चाहिए और फ़लस्तीन की जो है वो हिमायत में आगे बढ़ना चाहिए। बरे सगीर की दूसरी अहम शख्सियत जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये मशरिक़ वस्ता के शायर अज़ीम थे और इनकी शायरी आज भी मौजूद है, जिससे बहुत से मुर्दा ज़मीर ज़िंदा हो जाते हैं जिसको पढ़कर। और इन्होंने नज़रिया पाकिस्तान भी दिया था। ये मसला फ़लस्तीन के हवाले से फरमा रहे हैं कि उस वक्त फरमाया कि आज मसला फ़लस्तीन के बारे में एशिया के तमाम आज़ाद इस्लामी ममालिक की हमियत व गैरत का इम्तिहान है, ख्वाह अरब हो या गैर अरब।
جب اسرائیل کا وجود اس دنیا پر آنے والا تھا تو تب علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ جو اسرائیل کا وجود ہے یہ جو ہے وہ اسلامی ممالک کے لیے غیرت کا امتحان ہے۔ اگر کوئی بھی ملک فلسطین کو چھوڑ کر اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو وہ بقول علامہ اقبال کے کہ وہ اپنی غیرت جو ہے وہ نقصان میں ڈال دیتا ہے، وہ بے غیرت جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آج جو بھی ممالک ہیں وہ چاہے عرب ممالک ہوں، غیر عرب ممالک ہوں، جو بھی اسلامک ممالک ہیں، ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے رہیں اور اسرائیل کی مخالفت میں کھڑے رہیں۔ پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کافی عرب ممالک اور دوسرے اسلامی ممالک آج کئی ایسے ہیں جو زبانی طور پر فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ اسرائیل کی جو ہے حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی مخالفت میں عملی طور پر میدان میں آئیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کافی جو ہیں اپنے بیانات میں اسرائیل کو جو ہے وہ اپنی نشانہ بنایا کہ وہ ایک ناجائز ریاست ہے اور مظلومین فلسطین کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ اسی وجہ سے ہی آج پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ چاہتے بھی کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں کچھ مفادات کی خاطر، لیکن بانی پاکستان کی وہ عظیم سوچ، اس وقت ان کی جو بصیرت تھی، انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی اور فلسطین کی حمایت میں کود پڑے، اور الحمدللہ ان کی بصیرت کی ہی وجہ سے آج پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ امریکی اور برطانوی حکومتوں کان کھول کر سن لیں کہ پاکستان کا ہر بچہ اور تمام اسلامی دنیا اپنی جانیں دے کر ان سے ٹکرا جائیں گے، ان سے یعنی اسرائیل سے ٹکرا جائیں گے اور فرعون دماغ کو پاش کر دیں گے۔ یہ فرعونی دماغ جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے ہیں، فرعونی دماغ، یہ فقط اسرائیل نہیں ہے۔ اس فرعونی دماغ سے قائد اعظم امریکہ اور برطانیہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل ان کا حربہ ہے، ایک سپاہی ہے جو امریکہ اور برطانیہ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اصل جو دشمن ہے وہ امریکہ اور برطانیہ ہے، کیونکہ امریکی اور برطانوی حکومتوں نے اسرائیل کے وجود کو اس دنیا میں جو ہے لائے تاکہ وہ اپنے ناجائز مفادات کو حاصل کر سکیں۔ اس وقت بر صغیر سے جو تیل نکلنا شروع ہوا تھا جب 1948 سے پہلے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم تو جا رہے ہیں، دوسری جنگ عظیم میں وہ کمزور پڑ گئے تھے، ہم تو جا رہے ہیں بر صغیر کو چھوڑ کر، لیکن ہمارا کوئی ایسا چوکیدار ہو جو اس تیل پر چوکیداری کرے، اور وہ ان کا چوکیدار یہ اسرائیل بن گیا، اور اسی تیل کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اسرائیل کے وجود دیا اور اس کی حمایت جاری رکھی، اور آج تک ان کی حمایت جاری رکھ رہے ہیں۔ یہی یو این جس نے اسرائیل کو جو ہے وہ ریاست کا جو ٹیگ لگا دیا تھا، لیکن آج ساری امت مسلمہ اور باقی ممالک اس یو این کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس دہشت گرد ریاست اسرائیل کو جو ہے وہ کا کچھ کریں۔ شاید ہم بھول گئے ہیں کہ یہی وہ یو این ہے جو اسرائیل کو وجود دیتی ہے، وہ کیسے اس کو ختم کرے گی؟ یہ یو این بھی بنی تھی امریکی مفادات کو جو ہے وہ پردے میں چھپانے کے لیے۔ یہ خود دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، وہ کیسے جو ہے اسرائیل کی حمایت چھوڑ کر اور مظلومین فلسطین کا ساتھ دے گا؟ اس لیے ہماری اور تمام جو ہے طلبہ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے قائدین قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال اور بر صغیر کی باقی شخصیات کی جو ہے نظریے کو اٹھائیں اور اسرائیل کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے تو جو اصل حقائق ہیں وہ عوام تک پہنچائیں تاکہ عوام ان چیزوں سے جو ہے وہ آگاہ ہو سکیں۔ یہ فلسطین کی سرزمین انبیاء اور اولیاء کی سرزمین ہے، اور اس پر جو حق بنتا ہے وہ ان کا حق ہے
جو 1948 سے پہلے فلسطین میں قیام پذیر تھے وہ لوگ، چاہے مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں۔ یو این کو چاہیے کہ ایسے ریفرنڈم کا انتظام کرے جس میں 1948 سے پہلے قیام پذیر لوگ جو ہیں وہ حصہ لیں، اور اس ریفرنڈم کے ذریعے وہ اپنے جو ہے وہ فلسطین کا فیصلہ کریں اور اسرائیل کی نابودی جو ہے کہ وہ سبب بنے۔ انشاءاللہ وقت قریب میں جو ہے یہ اسرائیل نابود ہو کر رہے گا، اور جو ہے مظلومین فلسطین ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے اور تمام امت مسلمہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم جو بھی ہم سے ہو سکا ہم ان کے لیے کریں گے۔ یقیناً جو آج پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں جو احتجاجات ہوئے ہیں اسرائیل کی مخالفت میں اور مظلومین فلسطین کی حمایت میں، ان کو کچھ فلسطینیوں کو حاصل اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم ان کو حوصلہ ضرور ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ لوگ ہیں اور مظلومین کا ساتھ دینے والے آج بھی ہیں، اور یہی حوصلہ ان کو چاہیے اور ان کا حوصلہ یہ ہے اسی طرح ہم بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی جو ہے ظالمین کو نیست و نابود فرمائے اور مظلومین فلسطین اور پوری دنیا کے مظلومین کی نصرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں تمام تنظیموں کا، بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین علامہ باقر عباس زیدی صاحب کے، جنہوں نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم سے کچھ لمحات نکالے اور اس اہم موضوع پر گفتگو فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ناصر عباس شیرازی صاحب کے بھی انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے مصروفیات سے، کیونکہ آج ان کے 2 اور پروگرامز تھے، انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہم ان کے انشاءاللہ شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ یوں ہی ہماری جو ہے نا رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر صابر ابو مریم کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے ان کے بھی مختلف سے پروگرام تھے، بہت سی مصروفیات تھی، آغا نے ہمیں بتائی بھی تھی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹائم نکالا، اس ویبنار میں شریک ہوئے۔ اس کے ساتھ ہماری طلبہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی نائب صدر برادر حسن عارف کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ ہم اپنے جو دیکھنے والے سامعین گرامین تھے ان کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس اہم موضوع پر اس کی افادیت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں آن لائن دیکھا، ہمیں جوائن کیا اور اپنے ویوز اور سوالات اور کمنٹس کیے۔ خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ ہم اگر وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے تو ہم جو آواز ظلم کے خلاف بلند کر سکتے ہیں وہ اپنے حصے کا کام کریں۔ ہمارے ذمہ کوشش ہے، ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آن لائن ویبنار بھی ایک اسی ہی کی کڑی ہے، اور ہم انشاءاللہ وہ دن دور نہیں رہبر معظم کے حکم اور فرمان کے مطابق کہ جب ہم بیت المقدس میں نماز جماعت سے ادا کریں گے، اور خدا سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی رہیں، جس عرض زمین پر رہیں، جس مرحلے میں رہیں، جہاں بھی رہیں، مظلوم کے حامی رہیں اور مظلوم کی حمایت ہمیشہ کرتے رہیں، اور ظالم کو اگر ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے تو فقط اس کے خلاف ہم ظلم کی آواز ہی بلند کر دیں، تو انشاءاللہ ایک آواز جیسے بلند ہوگی یہ کارواں بنے گا، اور انشاءاللہ یہ منزل دور نہیں جب ہم بیت المقدس کی سرزمین کو چومیں گے اور مسلمان سب وہاں پہ جمع ہوں گے اور اس کی آزادی کا جو نا جشن منائیں گے۔ پھر بھی ایک مرتبہ پھر تمام تنظیموں کا، برادران کا اور علماء حضرات کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے یہ کوششیں اور کاوشیں ہیں اسے کامیاب بنائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ عسکری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے تمام سامعین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے اس ویبنار کو بہتر سے بہتر بنانے میں مدد کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔